السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹ صدیق جان صاحب سے۔ آج ایک اور بہت بڑا انکشاف ہوا جب سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا کہ جب انہوں نے آر او کو درخواست دی اور ٹکٹ دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے بلے کا نشان ہمارے پاس نہیں ہے لیکن پھر بھی میں پی ٹی آئی کو امیدوار ہوں، مجھے پی ٹی آئی کو امیدوار ڈکلیئر کرو فارم 33 پہ، تو اس نے کہا جی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آر او کے اس فیصلے کو چیلنج کیا جو لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ میں میں نے کہا کہ جناب اس رول کو آپ کالعدم کریں جس کے تحت الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے، یا آپ اس کی تشریح کریں جس کے تحت الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ کیونکہ آپ کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے، وہ قاضی نے محمد علی مظہر نے اور مسرت ہلالی نے آپ سے چھین لیا ہے، تو اب آپ بطور جماعت الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے، آپ امیدوار بھی پی ٹی آئی کے نہیں ہو سکتے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے بجائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر خود فیصلہ کرتی، لاہور ہائی کورٹ نے معاملہ بھیج دیا الیکشن کمیشن کو، جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، جو دو نمبری کر رہا تھا، جو قاضی فائصہ سے ملا ہوا تھا۔ اور انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ پھر میں نے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، اس پہ بعد میں آتا ہوں۔ پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ لاہور ہائی کورٹ میں غیر آئینی فیصلہ دینے والا جج کون تھا جس نے خود فیصلہ کرنے کی بجائے یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا۔ ان کا نام ہے محترم المقام جسٹس علی باقر نجفی صاحب، جو اس وقت سپریم کورٹ کے ان 11 ججز میں بیٹھ کے کیس سن رہے ہیں، جنہوں نے غیر آئینی وہ فیصلہ دیا تھا، خود فیصلہ کرنے کی بجائے معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا تھا۔ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جب میں نے چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں، تو رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا دیا کہ آپ کی جو پیٹیشن ہے اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پڑھے نہیں جا رہے، مدھم ہے۔ کہتے ہیں میں نے دوبارہ اچھے پرنٹ، واضح پرنٹ نکال کے لگائے، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ کیس اس لیے نہیں سن سکتے، سپریم کورٹ نہیں سن سکتی کیونکہ اب الیکشن قریب آ گیا تو اس لیے نہیں سنا جا سکتا۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہم تو آئے تھے سپریم کورٹ کے پاس، سپریم کورٹ نے اپنے رجسٹرار کے ذریعے ہمیں ہمارا کیس نہیں سنا۔ اگر سپریم کورٹ وہ کیس سن کے اور کہہ دیتی کہ بلہ چھن جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی بطور جماعت بھی الیکشن نہیں لڑ سکتی، الیکشن لڑ سکتی ہے، نشان مختلف ہوں گے، تو یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی۔ اب آئیں ذرا 6-7 اہم پوائنٹ جلدی جلدی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے عدالت کے سامنے رکھے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا، وہ تو میں بتا چکا ہوں کہ جھوٹ بولا الیکشن آر اوز نے کہ ہم نے ٹکٹ نہیں دیے تھے۔ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ باپ پارٹی نے 2018 کا الیکشن جو ہے وہ آزاد حیثیت میں لڑا، ان کے لوگوں نے کے پی کے میں آزاد حیثیت سے لڑا، جیت گئے۔ جب جیت گئے تو پھر انہوں نے درخواست دی کہ ہم ایک جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ باپ پارٹی ہے، اور پھر نیا شیڈول جاری ہوا ان کو مخصوص نشستیں دینے کے لیے۔ یہ وہی پوائنٹ ہے جس کے اوپر کل انہوں نے فیصل صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ جب باپ کی بات آئی تو انہوں نے نیا شیڈول جاری کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے خود ہی۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کے جو دلائل تھے اس کے جواب میں جو مندوخیل صاحب ہیں انہوں نے باپ یعنی باپ پارٹی کا بھرپور جو ہے وہ دفاع کیا۔ اس کے بعد ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر یہ میں متی اللہ جان صاحب کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ کا نظرثانی بینچ کے 11 ججز پر ہائپر سونک میزائل حملہ۔ اچھا، انہوں نے کیوں کہا ہائپر سونک میزائل حملہ؟ کیونکہ ہائپر سونک جو میزائل ہوتا ہے وہ آواز سے بھی 5 گنا زیادہ اس کی سپیڈ ہوتی ہے، 6000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ اس کی جو ہے وہ رفتار ہوتی ہے، اور یہ ایسا میزائل ہوتا ہے جو جس کو دشمن کا جو دفاعی نظام ہے وہ نہیں روک پاتا، اور یہ جا کے ٹارگٹ پہ لگتا ہے، اور اس کو روکنا تقریباً ناممکن ہے۔ ایون کہ آئرن ڈوم بھی بڑی کے لیے بھی ممکن اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ اس حملے کو روک سکے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہائپر سونک انہوں نے یہ حملہ کیا، میزائل مارا انہوں نے یہ ان 11 ججز کے اوپر، یعنی 11 ججز کے ضمیر کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 10 ججز نے جن زمینی حقائق کو تسلیم کر کے پی ٹی آئی کو 80 سے زائد کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے وہ 13 میں سے 10 ججز نے تو کہا تھا نا، 8 نے کہا تھا کہ ساری سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں، اور انہوں نے 80 کی 80 جو بنتی ہیں، اور مندوخیل صاحب نے اور انہوں نے قاضی فائصہ نے کہا تھا کہ صرف 39 کی حد تک بنتی ہیں، یا افریدی صاحب بھی پتلی گلی سے نکل گئے تھے، لیکن 10 ججز نے بہرحال کہا تھا کہ سیٹیں پی ٹی آئی کی بنتی ہیں۔ اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 10 ججز نے جن زمینی حقائق کو تسلیم کر کے پی ٹی آئی کو 80 سے زائد مخصوص نشستیں دیں، 11 ججز کا نظرثانی بینچ ان زمینی حقائق کو غلط ثابت کر کے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ بدل سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے فارسی کا ایک شعر بھی پڑھا جس کا مطلب تھا کہ میرے جسم کو باندھ کر مجھے دریا میں پھینک دیا، اور پھر کہا کہ گیلے نہ ہونا۔ یہ بات انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے میں پانی میں پھینک دیا اور کہا کہ گیلے نہیں ہونا۔ بھائی یہ ہمارے ساتھ اس نظام نے جو کیا، ان عدالتوں نے جو کیا، قاضی فائصہ نے کیا، اور آپ کو پتہ ہے۔ اور آگے انہوں نے کیا کہا سلمان اکرم راجہ صاحب نے؟ انہوں نے کہا کہ الیکشن سے پہلے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ بیان کیا تو آپ کہیں گے کہ میں سیاسی باتیں کر رہا ہوں۔
آپ یہاں پی ٹی آئی کو نہیں عوام پاکستان کو ریلیف دینے کے لیے بیٹھے ہیں. لیکن اس پوائنٹ کے اوپر امین الدین خان صاحب نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم عوام پاکستان کو ریلیف دینے کے لیے بیٹھے ہیں. وہ اس نقطہ نظر سے انکاری نظر آئے. اور پھر سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ غلطی کسی کی بھی ہو, ہماری ہو, الیکشن کمیشن کی ہو, ہائی کورٹ کی ہو, لیکن اس کی سزا عوام پاکستان کو نہیں دی جا سکتی. عوام پاکستان کو اس کی سزا دی گئی, لیکن 8 ججز نے اس کو ازالہ کیا اور کہا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں. لوگوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا. خیر وہ ایک دھاندلی کر کے بھی پی ٹی آئی کی نشستیں جو ہیں وہ 180 سے صرف 80 کر دی گئیں, اور 80 کے بس جو مخصوص نشستیں بنتی تھی وہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ تو پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے ایٹ لیسٹ. اچھا, اس کے بعد سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں تاریخی فیصلہ دیا, ان میں سے جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس عطر من اللہ, جسٹس شاہد بھائی, جسٹس عرفان سعادت خان, ان کو اس بینچ میں بٹھایا ہی نہیں گیا. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ خود بیٹھنا نہیں چاہتے تھے, ان کو ایک پروسیس کے ذریعے سماعت سے باہر کر دیا گیا. اگر وہ بیٹھے ہوتے تو آج سماعت کا ماحول کچھ اور ہوتا. جنہوں نے تاریخی ایک فیصلہ دیا, اور وہ عدالتی تاریخ کے بڑے ججز میں سے ہیں جنہوں نے اتنا شاندار فیصلہ دیا اور ان کو پروسیس کے ذریعے باہر کر دیا گیا, وہ آج بیٹھے نہیں اس بینچ میں. بیٹھے ہوتے تو آج ماحول مختلف ہوتا. لیکن یہ بات امین الدین خان صاحب کو بہت بہرحال ناگوار گزری. اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ الیکشن سے پہلے ہو یہ رہا تھا کہ جس بینر پر بھی پی ٹی آئی لکھا ہوتا تھا تو ادارے رات کو آ کر اس بینر کو پھاڑ دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ کسی کو بھی کوئی حق نہیں کہ پی ٹی آئی کا وہ نام لے. پاکستان کے عوام کا ووٹ اور انتخاب کا حق کے حق کی نفی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ میں نے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ چیمبر اپیل دائر نہیں کی. وہ جو رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا تھا نا, تو ججز یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس اعتراض کے خلاف چیمبر اپیل دائر کرنی چاہیے تھی. سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں کہ حالات آپ کو بھی پتہ ہے اس وقت کیا تھے, اور اگر میری غلطی ہے, میں اگر مان بھی لوں آپ کی بات کہ میری غلطی ہے کہ مجھے چیمبر اپیل دائر کرنی چاہیے تھی, تو کیا اس ایک غلطی کی سزا پورے پاکستان کے کروڑوں ووٹرز کو دیں گے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے؟ پھر انہوں نے سعید بلوچ صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کیا. انہوں نے کہا کہ حاجی امین صاحب اپنے اختلافی نوٹ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور جمال مندوخیل صاحب اپنے نوٹ کا دفاع کرتے ہیں, جبکہ 8 ججز کا اکثریتی فیصلہ لاوارث پڑا ہے. اس کا دفاع کرنے کے بجائے جج خود اس میں کیڑے نکال رہے ہیں. یعنی جمال خان مندوخیل صاحب نے اور قاضی فائزہ نے کہا تھا کہ 39 ایم این ایز کے عوض پی ٹی آئی کو صرف نشستیں ملیں گی, باقی 41 کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں تقسیم ہوں گی اور مولانا میں. 8 ججوں نے کہا تھا یہ 80 کے 80 جو ایم این ایز ہیں جو کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ہیں, ان کے سیٹیں پی ٹی آئی کو ملیں گی. امین الدین خان اور نعیم اختر اعوان نے 2 ججوں نے کہا تھا کہ جناب ایک سیٹ بھی پی ٹی آئی کو نہیں ملے گی. اب جس نے یہ کہا تھا کہ ایک سیٹ بھی پی ٹی آئی کو نہیں ملے گی, وہ موصوف ماشاءاللہ بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں, اور وہ جو 8 جج تھے ان میں سے 5 کو بینچ میں شامل نہیں کیا. ایک جو عائشہ ملک صاحبہ ہیں ان کو بینچ سے الگ کر دیا گیا, اور جو 2 ججز ہیں یعنی یہ محمد علی مظہر صاحب اور حسن اظہر رضوی صاحب, وہ دونوں جو ہیں وہ اب حکومت کے ساتھ اس وقت بظاہر ان کے حق میں ریمارکس دے رہے ہیں. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں, میرے لیے بڑا حیران کن ہے بطور کورٹ رپورٹر کہ اس وقت تک جب سے یہ سماعت شروع ہوئی ہے اب تک ایک بھی جج نے ایک بھی آبزرویشن نہیں دی جو پی ٹی آئی کے حق میں جاتی ہو, جو ان 8 ججوں کے فیصلے کے حق میں جاتی ہو. اندازہ لگائیں. اور ججز کے آنکھوں میں ایسا خوف ہے, چہروں پہ ایسی بے بسی ہے کہ جب سلمان راجہ صاحب نے بار بار کہا کہ آپ کے فیصلے پہ 8 ججز کے فیصلے پہ الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہیں کیا, ان سے پوچھیں, ایک جج نے بھی ان سے نہیں پوچھا. جب سلمان راجہ صاحب بار بار بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ الیکشن میں یہ ہوا ہے, آپ کو نوٹس لینا چاہیے, ایک جج کی جرات نہیں ہوئی کہ وہ پوچھے کہ یہ کیا ہوا تھا 8 فروری کے سے پہلے. یہ ہے خوف ججز کی آنکھوں میں اور ان کے چہروں پہ بے بسی. کیسے چلے گی یہ سپریم کورٹ, کیسے چلے گا ملک, بڑا حیران کن ہے. اس کے بعد سہیل رشید صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, کورٹ رپورٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مخصوص نشستوں پر نظر ثانی کیس میں پی ٹی آئی کی واحد بچت یا ریلیف اس کا براہ راست نشر ہونا ہی ہے. نشستیں ملنا تو مشکل ہے مگر یہ ریکارڈنگز شاید دہائیوں تک بیانیے کا کام کریں گی. بہت زبردست انہوں نے بات کیا کہ نشستیں پی ٹی آئی کو کوئی نہیں ملنی, یا کچھ پی ٹی آئی کو مل جائیں گی, باقی زیادہ نون لیگ کو مل جائیں گی. لیکن یہ جو ریکارڈنگز ہیں جو لائیو نشر ہو رہا ہے, یہ دہائیوں تک پی ٹی آئی استعمال کرے گی اپنے حق میں, اور پاکستان کے لوگ اپنے حق میں استعمال کریں گے کہ پاکستان کے لوگوں اور پاکستان کے ساتھ ججوں نے بیٹھ کر کیا کیا تھا. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.